ایک سادھو رام تھا، سادھو رام 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 کرتا ہوا خواجہ غریب نواز پر حملہ کرنے کے لیے آیا تھا، اور وہ اپنے کرتب دکھاتا تھا، جادوگر تھا، اور پہاڑوں کو اٹھا کے لوگوں پر پھینک دینے کی طاقت رکھتا تھا۔ غریب نواز کی بارگاہ میں آیا، بڑی ہمت کی، لیکن غریب نواز نے ایسی کرامت دکھائی، رام رام کہتا ہوا آیا، رحیم رحیم کہتا ہوا گیا۔ سادھو نام تھا، خواجہ غریب نواز نے سادھی رکھ دیا، سادھی بن گیا۔ اجے پال آیا، اجے پال آ کے کہتا ہے معین الدین، اگر میری بات نہ مانی تو یہ پہاڑوں کی چٹانیں اٹھا کے تجھ پر پھینکوں گا اور تجھے ختم کر دوں گا۔ خواجہ غریب نواز نے فرمایا تو کوشش کر لے۔ اس نے چٹانوں کو اٹھایا، وہ چٹانیں خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں حاضر ہوتی، خواجہ غریب نواز کا حسین مکھڑا دیکھ کے اجے پال کے لوگوں پر حملہ آور ہوتی۔ کیا خواجہ غریب نواز بتا رہے ہیں؟ ہاں ہاں، یہ پہاڑ بھی ہماری اطاعت کرتے ہیں، ہم ان پہاڑوں سے بھی زیادہ طاقتور ہیں۔ ایک شخص خنجر لے کر آیا خواجہ غریب نواز کو قتل کرنے کی نیت سے، ان پر حملہ کرنے کی نیت سے۔ خواجہ غریب نواز نے اپنی روشن ضمیری سے دیکھ لیا اس کی دل کی کیفیات کو، فرمایا دیر کیوں کرتا ہے، جو کرنا چاہتا ہے کر لے۔ خنجر اس کی بغل کے نیچے سے نکلا، خواجہ غریب نواز کی قدم بوسی کر رہا ہے۔ خواجہ غریب نواز بتا رہے دیکھو ہم اس لوہے سے بھی زیادہ طاقتور ہیں، کیونکہ حضور نے فرمایا ہے۔ اور پھر لوہے سے زیادہ طاقتور چیز کیا ہے؟ آگ ہے۔ خواجہ غریب نواز بغداد جاتے ہیں، بغداد جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں آتش پرست آگ کی پوجا کر رہے ہیں، آگ کے پجاری۔ آپ فرماتے ہیں یہ آگ کی پوجا کیوں کر رہے ہیں؟ کہا اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ اگر اس کی پوجا کریں گے تو یہ ہمیں جلائے گی نہیں۔ کہا اس طرح آگ تمہیں نہیں جلائے گی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا اگر آپ کو نہ جلائے تو ہم مسلمان ہو جائیں گے، ہم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں گے۔ آپ نے فرمایا میں آگ مجھے جلائے گی، یہ تو میرا جوتا بھی نہیں جلا سکتی۔ خواجہ غریب نواز نے فرمایا یہ ہے میرا جوتا، جوتا آگ میں پھینکا گیا، آگ ٹھنڈی ہو گئی، غیب سے آواز آئی، آگ کی کیا مجال ہے میرے معین کے جوتے کو جلائے، آگ میرے معین کے جوتے کو نہیں جلا سکتی۔ خواجہ غریب نواز بھی بتا رہے ہیں میرے آقا کی حدیث پڑھ لو، اس آگ پر بھی ہم حکومت کرتے ہیں۔ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمہ اللہ کا واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے۔ آپ بیمار ہو گئے تو آپ کو بتایا گیا کہ ایک غیر مسلم ہے جو کچھ پڑھتا ہے، کچھ دم کرتا ہے، ایک غیر مسلم ہے جو اپنا کچھ کلام پڑھتا ہے، دم کرتا ہے، اور سنا ہے کہ اس کے دم میں بڑا اثر ہے، جو کچھ بھی وہ پڑھتا ہے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کے پاس چلے گئے، اس نے کچھ پڑھا، جو کچھ بھی پڑھا، اب فوراً سے احتیاط ہو گیا، فوراً سے احتیاط ہو گیا۔ آپ سے احتیاط ہوتے ہیں تو فرماتے ہیں تیرا کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے تو نے جو پڑھا ہے میں ٹھیک ہو گیا؟ اب کوئی سوچ سکتا ہے کہ اللہ کا ولی ایسے بندے کے پاس کیوں جائے، یہ آپ کو پتہ چل جائے گا کیوں جائے گا۔ اور خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کیوں گئے؟ فرمایا تو نے کیا کیا، تیرا عمل کیا ہے، تیرا مجاہدہ کیا ہے، تیری محنت کیا ہے، تو کیا کرتا ہے جس کی وجہ سے تیری زبان میں ایسی تاثیر ہے کہ تو نے کچھ پڑھا میں ٹھیک ہو گیا۔ اس نے کہا مسئلہ یہ ہے میں ہمیشہ اپنے نفس کی مخالفت کرتا ہوں، میرا نفس جو کہتا ہے میں اس کا الٹ کرتا ہوں۔ نفس کہتا ہے ٹھنڈا پانی پی میں گرم پیتا ہوں، نفس کہتا ہے چاول کھا میں روٹی کھا لیتا ہوں، جو نفس کہتا ہے اس کی ضد میں اس کا الٹ کرتا ہوں، تو اتنی تاثیر پیدا ہوگی، یہی میرا مجاہدہ ہے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اچھا یہ بات ہے، آپ نے اس کے کان میں کچھ کہا، کان میں کچھ کہا، ایک جملہ کہا، پھر اس کے بعد کچھ نہیں کہا، پھر جو کہنا تھا وہ اسی نے پھر کہا، پھر ولی نے اور کچھ نہیں کہا۔ نگاہ ولی میں سیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، کان میں کچھ کہا، اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ مریدوں نے پوچھا محبوب الہی آپ تو علاج کرانے کے لیے گئے تھے، یہ کیا ہوا؟ اس کے کان میں کیا کہا؟ ہمیں کیا حاجت کہ ہم کسی کے پاس جا کے علاج کرائیں، ہم تو علاج کرنے کے لیے جاتے ہیں، علاج کیا ہے؟ مریدوں نے پوچھا کیا کہا؟ آپ نے اس کے کان میں کیا کہا؟ خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی فرماتے ہیں اس نے
کہا میں اپنے نفس کی مخالفت کرتا ہوں، جو نفس کہتا ہے اس کا الٹ کرتا ہوں۔ میں نے کان میں کہا اسلام لانے کا جی چاہتا ہے، مسلمان بننا چاہتا ہے؟ کہا نہیں نہیں نہیں، مسلمان نہیں بنوں گا۔ کہا نفس کا الٹ کر، نفس کہتا ہے اس کا الٹ کر، فوراً مسلمان ہو گیا۔ فوراً کلمہ پڑھتے ہو، تو یہ اولیاء کا طریقہ ہے۔ ہمارے ہاں کچھ جاہل ہیں، چیپٹر نمبر 10 ورس نمبر 10، چیپٹر نمبر 10 ورس نمبر 10، بائبل چیپٹر نمبر 10 ورس نمبر 10۔ وہ ساری زندگی ریفیوٹ کرتے 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 اپنے ہی بندے کھڑے کر کے انہی کو کچھ پیسہ دے کے تو میرے سامنے کھڑا ہو جانا، یہ سوال کرنا، میں جواب دوں گا، تو کلمہ پڑھ لینا، میرے نوٹ آتے رہیں گے، مجھے مال ملتا رہے گا۔ چیپٹر نمبر 10 ورس نمبر 10۔ عقل کے اندر اگر نظام الدین اولیاء محبوب الہی کی بارگاہ میں اگر اس میں قضائے تربیت سے تمہیں فیض ملتا تو پھر جس کو دیکھتے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جانا۔ خواجہ غریب نواز داتا علی حجویری کی بارگاہ میں جا کر چلا کرتے ہیں کہ نہیں؟ سب جانتے ہیں داتا علی حجویری کی بارگاہ میں خواجہ غریب نواز جانتے ہیں، جا کے چلا کرتے ہیں۔ یہ کون خواجہ غریب نواز ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں، ارے قبروں پر جانے والے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھاتے ہیں، قبروں کے منکروں تم نے کتنوں کو کلمہ پڑھایا ہے؟ قبروں پر جانے والے، قبروں پر چلا کرنے والے خواجہ غریب نواز نے اگر 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا، تو قبروں کا منکر ہے، تو بتا تیرے اکابرین نے کتنوں کو کلمہ پڑھایا، کتنوں کو پڑھایا؟ ارے جو مسلم ہیں تو ان کا مشرک کہتا ہے، وہ تو مشرکوں کو مسلم بناتے تھے۔